ویلکم بیک ناظرین. ہمارے آج کا ٹاپک پروگرام کا ذاتی رہا اور معرفت امامت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائیں کیونکہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارا آپ کے ساتھ ایک کنیکشن جاری ہے، اس بات کا اظہار کرتا ہے. تو بس ہم آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. جی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. محترمہ فیض صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے آپ فرما رہی تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیغامات بھیجے اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جس چیز کی تعلیم کی اور خصوصاً جس پہ ائمہ طاہرین نے اس بات کو سٹریس کیا کہ علم کو ہم اپنا معیار بنائیں، اپنی زندگی کا معیار بنائیں، تو کس طرح سے ہمیں اندازہ ہو ہمارے علم کا کیا معیار ہے، کیسے جانا چاہے اور چاہیے، اور کیسے اس چیز کا پتہ ہو کہ ہمارا علم کا پیمانہ کتنا ہے اس وقت؟ جی نویلہ بہن، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت کے لیے علم کو معیار بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس حوالے سے رسول خدا نے بھی اور مولا کائنات علیہ السلام نے بھی بارہا یہ فرمایا ہے کہ اسلام کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ جہالت کی بنا پر پہنچا ہے، لا علمی، کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ متزلزل رہتا ہے اور اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی ہے، اس کا سبب جہالت ہے. اور اس حوالے سے ہم کو ملتا بھی ہے کہ مولا کائنات کے دور میں مولا کائنات کو اس بات کا بہت غم تھا کہ امت کے درمیان میں موجود ہوں، اس کے باوجود کوئی نہیں ہے جو میرے قلب میں، جو میرا سینہ علم کے وزن سے بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس علم سے استفادہ حاصل کرے. یہ مولا علی کو غم اپنے دور حکومت میں رہا ہے، اپنے دور حیات میں بعد از رسول یہ ان کو قلق رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے لوگوں کے اندر چونکہ معرفت نہیں ہے، کیونکہ علم آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتا ہے، معرفت پیدا کرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ اچھائی اور برائی کی تمیز دلاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ دین حق میں بھی جو پہلی آیت آئی ہے وہ علم کے حوالے سے آئی ہے، جاننے کے آئی اقرا بسم ربک الذی. تو اللہ کی معرفت اور رسول کی معرفت، ائمہ کی معرفت اور کلام الہی کی معرفت، ان تمام چیزوں کے لیے انسان کا صاحب علم ہونا ضروری ہے. آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ جب آپ نے یہ سوال کیا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ ہمارا علم کا معیار کیا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، تو علم کو میں یہ کہوں کہ علم کیا ہے؟ ایمان ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ دیں علم ہے، ایمان ہے. یعنی کہ جو آپ جب کلمہ توحید پڑھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، تو صاحب علم ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. جب آپ رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس علم ہے کہ آپ نے ان کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہادی جو ہے وہ مانا اور ان کی بتائی ہوئی احکامات پر آپ عمل پیرا ہیں. تو ایمان جو ہے، کلمہ جب انسان پڑھتا ہے صاحب ایمان ہوتا ہے، یعنی یہ ایمان جو ہے وہ اس کا علم ہے، اس کی وہ معرفت ہے جو اپنے رب اور اس کے بھیجے ہوئے ہادیین کے حوالے سے اس کو ہے. اور یہی وہ علم ہے کہ جو انسان کو اتنا طاقتور کر دیتا ہے، کہ اتنا دانش مند کر دیتا ہے کہ وہ پھر پوری دنیا کو مسخر کر سکتا ہے نا، پھر وہ دنیا میں ڈسکور کر سکتا ہے، اور جو جتنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں نعمات الہی ہیں اس سے بہتر طریقے سے استفادہ پانے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے علم کا پیمانہ کتنا ہے؟
تو علم کا پیمانہ ہمارے عمل کے ذریعے سے، ہمارے اعضاء و جوارح کی حرکت و سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، ہم کتنے صاحب علم ہیں۔ وہ ہمارا عمل، ہمارے ایکشن اس بات کی کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے۔ تو ظاہر ہے پھر انسان یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں اتنی قرآن کی آیتیں میں نے حفظ کی ہیں، یا میں نے پورا قرآن حفظ کیا ہے، یا میں جو ہوں وہ بہت ہی ریگولرلی قرآن پڑھتا ہوں۔ اگر اس نے یہ حفظ کیا ہے قرآن، یعنی اس علم کو حاصل کیا اور اس کے اعضاء و جوارح میں اس علم کا نور ساطع نہیں ہو رہا ہے، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نے کون سا علم حاصل کیا ہے۔ علم کیا یہ ہے کہ ان آیات الہی کو رٹ لینا؟ وہ تو ایک ٹیپ اب میں آپ فیڈ کر دیں، ایک کمپیوٹر میں فیڈ کر دیں تو اس میں بھی تلاوت قرآن آتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، تو نہیں ہے۔ اس علم قرآن کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے اس کو پڑھا، اس سے حاصل کیا، تو اس سے استفادہ، یہ علم آپ کے اندر میں آپ کو بینیفٹس دے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کر رہا ہے۔ تو وہ عمل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس کلام الہی سے کیا حاصل کیا، احادیث رسول سے آپ نے کیا جذب کیا، کیا اخذ کیا، کیا اس سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ کردار آپ کا، یہ دلیل ہے آپ کے علم کی، آپ کی گفتار دلیل ہے آپ کے علم کی۔ بالکل، اگر شاید آپ کو یاد ہو تو ہمارے اسی ٹاپک کے جو شروع کے ابتدائی پروگرام تھا، اس میں آپ نے سورہ عصر کا حوالہ دیا تھا، اور جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو کہ عصر کی قسم، تمام لوگ خسارے میں ہیں علاوہ ان کے جو صاحب ایمان ہیں اور جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن کے پاس ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہیں اور وہ نیک کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ تو اس کا مراد اس سے مطلب ہے کہ وہ علم جو کہ ائمہ طاہرین نے ان کو پہنچانے کی کوشش کی، ان کو گائیڈ کیا جس علم سے، تو وہ ایمان اگر ان کے پاس ہے، اگر وہ ایمان نہیں ہے جو ائمہ طاہرین کا تھا، تو اس کا مطلب ہے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ تو باقی جو ہمارے پھر وہ اعمال وہ کام نہیں آنے والے آخرت میں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ ہے؟ بالکل ظاہر ہے کہ اگر علم آپ کے کردار اور آپ کے اعضاء و جوارح میں، آپ کے عمل میں منتقل نہیں ہو رہا ہے، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ علم میں آپ کے نہ اضافہ ہوگا، نہ آپ اس علم سے کوئی استفادہ حاصل کر سکتے جب تک کہ آپ کے کردار میں نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب کردار میں علم آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر آپ کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کوالٹی کیا ہے کہ آپ کے اندر پیشنس، جو بھی صاحب علم ہے اس کے اندر پیشنس ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو جتنا علم حاصل کرتا ہے اس کی گفتگو اتنی ہی کم ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اپنی گفتگو میں، بات چیت میں اتنا ہی کم گو ہوتا چلا جاتا ہے، فہم کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو جتنا علم ہوتا ہے زبان اتنی کم حرکت کرتی ہے، کیونکہ اب جو زبان ہے وہ نالج کی وجہ سے وہ یہ جان گئی ہے کہ کیا ہمیں بولنا ہے اور کیا ہمیں نہیں بولنا ہے، اور کون سے موقع پہ بولنا ہے۔ دوسری کوالٹی علم کو حاصل کرنے کا جو ثبوت میں کہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو یا ہم کو اندازہ ہو کہ ہم صاحب علم ہیں کہ نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حق شناسی ہے۔ یہ دوسرا ثمر ہے صاحب علم کے لیے کہ اس کے اندر حق شناسی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ڈپلومیسی سے کام نہیں لیتا ہے کہ آپ بھی صحیح ہیں، آپ بھی صحیح ہیں، بلکہ وہ حق بات کرے گا اور حق ہی کا ساتھ دے گا، چاہے وہ اس کے لیے کتنا ہی، کیونکہ حق کو انسان جو ہے یا سچ بات کہنا، حق بات کہنا، یہ بہت ہی مشکل امر ہے،
یہ ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے. یہ سعادت صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کا قلب علم کے نور سے پر ہو, جن کا دل روشن ہو علم سے, اور پھر یہ روشنی ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ ان کے اندر ایک تو صبر آ جاتا ہے, دوسروں کے لیے ان کے دوسروں کی عقائد اور یا دوسروں کی جو فکر ہے, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے لیے ان کے دل میں ایک گنجائش اس صورت میں کہ بھئی اللہ سبحانہ اللہ اکراہ فی الدین ہے نا, کہ اللہ نے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے. ہر ایک اپنے اپنے نظریے سے, ہر ایک اپنے اپنے علم سے, ہر ایک اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے وہ دین کو فالو کر رہا ہے. یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر ہمارے اندر یہ جو قوت برداشت یہ ختم ہو رہی ہے نا, یہ وجہ اس کی جہالت ہے. کیونکہ اگر صاحب علم ہے تو ہمارے اندر قوت برداشت ہوگی, وسعت قلبی ہوگی ہمارے اندر. بالکل یہ ایک آج کا ریزن, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے علم کا واویلا تو بہت کر رہے ہیں, علم کا شور بہت مچا رہے ہیں, قرآن اور حدیث اس پہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور گفتار میں ہم بہترین گفتگو بھی کر سکتے ہیں ہے نا, لوگوں کو امپریس بھی کر سکتے ہیں, مگر چونکہ وہ علم ہمارا صرف گفتار تک ہے, کردار میں نہیں گیا ہے, جس کی وجہ سے زبان شر پسندی کی طرف متوجہ ہوتی ہے. پھر اس زبان سے شر نکلتا ہے, دوسروں کے لیے نفرتوں کے کلمات ہماری زبان سے جاری ہوتے ہیں. میں تمام امت مسلمہ کو ایڈریس کر کے کہہ رہی ہوں, کسی خاص فرقے کی بات نہیں, تمام فرقے جتنے بھی سخت مسلمانوں کے ہیں ان تمام میں آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی گفتگو کرنے والے کے اندر جہالت ہے, اس کی زبان سے صرف فتنہ جاری ہوگا, صرف شر جاری ہوگا. اور جو صاحب علم ہے اس میں تحمل, اس میں عجز و انکساری, جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امامت کے حوالے سے دلیل دے رہا ہے کہ امام جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کوالٹی دی ہے کہ اس کے اندر علم کی وجہ سے عجز و انکساری ہوتی ہے, درگزر کا جذبہ ہوتا ہے. وہ دوسروں کی غلطیوں سے پہ ریئیکٹ نہیں کرتا ہے بلکہ مہلت دیتا ہے اور گیو اپ نہیں کرتا, مسلسل اپنی اس نے اخلاق سے. آپ ائمہ کی اگر طریقہ زندگی کو آپ دیکھیے تو ہر امام کے اندر یہ آپ کو خوبی نظر آئے گی کہ باوجود اس کے ان کے سامنے روبرو جاہل انسان ان کی توہین کر رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے, جو بھی مگر امام کا کیا حال ہے. امام حسین کی مثال لے لیجئے کہ کس عالم میں ہے, کند خنجر گلے پر شمر ملعون لیے ہوئے ہیں, مگر اس میں بھی وہ اپنی ذاتیات کو نہیں لا رہے بلکہ اس کو بندہ خدا سمجھ کر, رسول کا امتی سمجھ کر اس کی اس منزل پر بھی ہدایت کر رہے ہیں, اس منزل پر بھی اس کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو جب جو علم صاحب علم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیشنس ہوتا ہے, عجز و انکساری ہوتی ہے, صبر ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں ایمان کا اظہار کرتی ہیں. بے شک کہ آپ کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا زیادہ آپ کے اندر یہ خصوصیات, یہ کوالٹیز پیدا ہوتی چلی جائیں گی. آپ کو ان کا زبان سے اظہار نہیں کرنا ہے, آپ کا کردار دلیل بن جائے گا آپ کے ایمان کی. سبحان اللہ. بالکل ناظرین, آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا ذاتی راہ کا وہ اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن ابھی آپ جائیے کرنی ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, لمحہ فکریہ. تو ابھی کچھ ہی دیر میں ہم پہلے تو ہم آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اسی کلپ کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد. آپ نے ایسی کریم تیار کی ہے تو تھوڑا سا آپ اس کریم میں ملائیں اچھی طریقے سے اپنے نکلز پہ یا اپنے پاؤں پہ, آپ بہت اچھی طریقے سے, یہ ساری جو چیزیں ڈارک ہو جاتی ہیں اور کونیاں ڈارک ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے یہ تینوں چیزیں اسی کریم میں تھوڑا سا اس کا پورشن لے کے ملائیں اور لگا لیں. اچھا, اب اس کے بعد دوبارہ اس کو صاف کریں. صاف کرنے کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے یہاں دو چیزیں پیس کے رکھی ہے, کالے تیل, سفید تیل. خراب سکن ہو رہی ہے توبہ, یا اللہ کیا کروں, یہ ڈارک سرکلز, مائی گاڈ.
اچھا ڈارک سرکلز کے لیے تو ہاں یہ آلو بتائے تھے نا. اچھا چلو آلو ٹھیک ہے, آلو. اور او مائی گاڈ یہ بلیک ہیڈز بھی ہو گئے. اب تو فیشیل کرانا پڑے گا. توبہ کیا حال ہو رہا ہے ایک دم. اس کو تو دیکھو ذرا, کیا چمکتی ہوئی اسکن ہے اور رنگ کتنا گورا ہے. کاش اللہ مجھے تھوڑا سا یہ گورا رنگ دے دیتا. اتنے موٹے موٹے فیچرز ہیں, بس گورے رنگ کا بھی کیا جادو ہے, سارے ایپ چھپا لیتا ہے. اور ایک وہ میری نن صاحبہ ہیں, کیا دودھ ملائی جیسا گورا رنگ دیا ہے اللہ نے. نہ قد, نہ شکل, نہ عقل, بس اپنے گورے رنگ پہ اتراتی پھرتی ہے. اور اس کا جو میاں ہے وہ تو ایک اور کیا نمونہ ہے. توبہ, بیوی کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے, لٹو بنا رہتا ہے بس. اور ایک تو نا مجھے تو جلن ہوتی ہے نا ان کو دیکھ کے. توبہ, برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. اور ایک میرے میاں صرف کام کے وقت بیوی یاد آتی ہیں. بڑی جلن ہوتی ہے مجھے دیکھ کے. پاپی ارے پاپی آ جاؤ. کیسی ہے؟ سارا گھر ڈھونڈ رہی ہوں آپ کے لیے. بس ابھی آ کر بیٹھی تھی تھک کے, تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی. شاپنگ ہو گئی؟ ہاں تھوڑی بہت بھی تو ہوئی ہے. اچھا چلو پھر کھانا لگاؤ. کھانا لگاؤ. نہیں کوئی ضرورت نہیں. پتہ پیزا کھایا اور بڑا کچھ کھایا اور اتنا پیٹ بھرا ہوا. دیکھو کتنے پیارے جوس. ہاں اور آپ کو بھی نہیں یاد نہیں تھا, مجھے بھی نہیں یاد ہے کہ آج میرا برتھ ڈے ہے, اور علی نے تو مجھے سرپرائز دیا. اچھا, اور وہی تو کھانا کھایا نا پھر برتھ ڈے کے لیے. اور دیکھو یہ کتنا پیارا بیگ. اچھا ہے, بہت اچھی ٹیسٹ ہے. اور یہ تو میرے بہت ہی فیوریٹ ہے, روز. اچھا بھائی, کام نہیں ہونے دیتے. اللہ ان کو بھائی لمبی زندگی دے. ہاں بھائی تم تو یہی کہو گی, عیش و آرام کی زندگی گزاری. ماشاءاللہ اتنا مال ہے, محبت کرنے والا شوہر ملا ہے, اور ظاہر ہے کہ تم تو یہی کہو گی نا. اور بس جو ہے جیسے کون سا تم نے جادو کیا ہے اپنے شوہر کو اپنا عاشق بنانے کا. مجھے بھی بتا دو کہ میرے میاں بھی تمہارے بھائی جیسے ہو جائے. لو توبہ بس کرے. ہائے بھابی, اگر ایسا ہوتا جو جادو ٹونے سے عورت اپنے میاں کو قابو کر لے تو پھر تو ہر عورت کا میاں جو ہے اس کا غلام بنا ہوتا. توبہ. بس بھائی اپنے میاں کے دل میں جگہ رکھنے کے لیے اس کے لیے بڑے آپ کو پاپڑ ملانے پڑتے ہیں, بیلنے پڑتے ہیں. اچھا تو ہمیں تو وہ پاپڑ بیلنا ہمیں بھی تو سکھا دو. وہ بھابی جو بھی باتیں میری امی نے مجھے سکھائی تھی اس پہ میں عمل کر رہی ہوں. اچھا تو امی نے جو ہے آپ کا اپنی بیٹی کو تو شوہر قابو کرنے کا گر بتا دیے. ظاہر ہے مجھے کیوں بتائیں گی. بھابی بس کرے. ہائے ایسی ایکٹنگ کر رہی ہیں مظلوم بہو کی بننے کی. ہر وقت مظلوم بہو ہوتی ہیں اور مظلوم بیوی ہوتی ہیں. سارا دن ڈرامے دیکھ کر اپنی ایکٹریس بن گئی. بھائی نیچرل بات ہے, سب دوسروں کو عیش آرام میں دیکھ کے جلن تو ہوگی نا. دل میں ہی ہوتا ہے بھائی اللہ نے اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا. نیچرل سی بات ہے یہ تو. ہائے کیا ہو گیا بھابی آج آپ کو. آپ تو ہاں بس ہے نا بحث چکر میں بڑھ گئی ہیں. اور دیکھو نا میری ماں نے تو مجھے یہ سکھایا تھا امی نے کہ جب آپ کا میاں کام سے آئے تو اس کے لیے آپ اچھی سے تیار ہو کر بیٹھنا, اور جب وہ آئے تو اس کو سکون ملے اور اچھا کھانا بنائے. گھر میں کبھی کھانا بنایا ہی نہیں تھا. ان کا فیوریٹ پوچھ کر کے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے ان کے فیوریٹ میں کھانے بناتی تھی, اور ابھی بھی بناتی ہوں. گھر میں نے اپنی نوکر نہیں رکھا, میں خود بناتی ہوں ان کے لیے کھانے. ہاں اور دیکھو پھر جب کام سے آئے تھکے ہوئے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا دن کیسے گزرا. یہ نہیں کہ بس چڑ کرنا شروع کر دے. اور دیکھو گورے بھی تو کہتے ہیں to get to a man's heart you have to go through his stomach. اور
ان کے اچھے اچھے کھانے, ان کا دیکھ بھال خوب میں کرتی ہوں. اور میری ماں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ اپنے میاں کی اتنی خدمت کریں گی, آخر وہ بھی تو آپ کو پھر رانی بنا کر رکھے گا. اور یہی بات ہے, میرا اتنا کرتے ہیں علی, ماشاءاللہ. ہاں بھائی, آپ کی امی تو جو ہے وہ سمجھانے میں تو ماسٹر ہیں. وہ بھلا ظاہر ہے کہ ہمیں کیوں سمجھائیں گی, اور ظاہر ہے وہ شوہر کو قابو کرنے کے گر بیٹی کو بتا دیے, تو مجھے کیوں سمجھائیں گی. ظاہر ہے نہیں, بس دیکھیں بھابھی, جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو کہتی ہیں نا کہ بس دوسروں سے جلا نہ کریں. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ دوسروں کا ہر وقت جلتی رہتی ہیں. حسن جو ہے وہ تو 4 دن کا ہے, یہ آؤٹر بیوٹی جس کو کہتے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے. بڑھاپا تو ہر پہ آتا ہے. جو انر بیوٹی ہوتی ہے آپ کا بیہیویئر, رویہ دوسروں کے ساتھ. دیکھو اپنے سب گھر والوں, سسرال والوں کے ساتھ آپ کو اچھا تعاون کرنا چاہیے, اور یہی جو ہے آپ کا اخلاق ہے وہ ساری زندگی آپ کو وہی تو کام آئے گا. تو پلیز دوسروں سے نہ جلا کریں. یہ پتہ نہیں کہاں کی کون سی پرانی باتیں تم لے کر بیٹھ گئی. کوئی نہیں, آج کل بس جب شوہر ہوتے ہیں نا انہیں سلیم سمارٹ بیویاں چاہیے ہوتی ہیں, اور اسی لیے آج کل عورتیں جو ہے نا اپنے لکس پہ اتنا زیادہ کنسنٹریٹ کرتی ہیں. بیوٹی پارلر, ڈیزائنر, جم, بھئی ویٹ نہ بڑھ جائے, پیٹ نہ نکل آئے, ہاں سکن فریش ہونی چاہیے, فیشل کراؤ. یہ سارے وقت اسی چکروں میں پڑی رہتی ہیں. کوئی یہ نہیں سوچتا بھئی اپنے اخلاق کو اچھا کرو تو شوہر قابو میں آئے گا, کوئی اپنے بیہیویئر کو اچھا کرو تو شوہر قابو میں. کوئی نہیں, یہ ساری پرانی باتیں کر رہے ہیں. تم کوئی آج کل یہ سب کوئی نہیں کرتا. اوہو, میں نے کہا نا یہ تو صرف ٹیمپریری ہے. بس پلیز بھابھی آپ تو ہم بحث میں پڑ گئی ہیں. دیکھو نا, میں کہتی ہوں کہ فائدہ ہے جلنے کا, دوسروں کو دیکھ کر آپ نہ جلتی رہتی ہیں. آپ تو احساس کمتری کی شکار بن گئی میرے خیال میں. تو بس کریں, چھوڑو, کوئی فائدہ نہیں ہے. چلو یہ بھی تم نے خوب کہی. بھائی یہ تو نیچرل سی بات ہے, دوسروں کو عیش آرام میں دیکھ کے چلن تو ہوتی ہے نا. اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا, اس کو اتنا دیا, ہمیں نہیں دیا, تو ظاہر ہے نیچرل سی بات ہے. یہ تو جلن ہوتی ہے مجھے, بس میں کیا کروں. بابی قسم سے, اوفو, آپ تو بس لگتا ہے کہ احساس کمتری کی شکار ہو گئی. کیوں بس آپ دوسروں کو دیکھ کر جلتی رہتی ہیں. کوئی دیکھو نا, دوسروں کو اپنے اتنی ڈپریشن میں تو چلی جائیں گی. آپ کیوں کرتی رہتی ہیں سارا دن بس یہی سوچتے رہے کہ دوسرے کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اندر ہی اندر جو بندہ جلتا ہے وہ اس کی تو زندگی جو بے سکونی ہو جاتی ہے, اور آپ بھی ڈپریشن کے مریض بن جائیں گی. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو احساس کمتری ہو گئی ہے. کوئی فائدہ ہے جلنے کا. چلو یہ بھی تم نے خوب کہی. بھائی یہ تو نیچرل ہے. کسی کو دوسروں کو ظاہر ہے کہ عیش آرام میں دیکھ کے انسان کے دل میں دل کڑتا ہے, اور حسد جلن ہوتی دیکھ کے کہ اللہ نے اس کو دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. بس جلن تو ہوتی نا, انسان ہے, نیچرل سی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ دوسروں کو میں دیکھتی ہوں تو پھر میں چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ نے, بس میں یہ سوچا اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا. بس کہ دوسروں کی جگہ مجھے دے دیتا. بس توبہ کریں بابی. اوفو, میں کہتی ہوں کہ نہ ایسا کیا کریں. پتہ ہے حسد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے یہ بھی. اور میں کہتی ہوں کہ بس دوسروں کے لیے دعا کیا کریں, اور خوش ہوا کریں کہ ان کو خدا نے دیا ہے, اور اس کے توکل ہمیں بھی خدا دے. آخر خدا تو سنتا ہے, کیوں نہیں دے گا. ارے بس ہٹو, ہماری دعائیں بھی اللہ نہیں سنتا. اب دیکھو مجھے 5 بیٹیاں دے دی, اور وہ جو میری پھوپھیزاد بہن ہے نا زرینہ, اللہ نے اس کو 7 بیٹے دے دیے, اور پورا خاندان رشک کرتا ہے اس کے اوپر. اوفو باپی پاس کریں. دیکھیں 7 بیٹے تو اس کو خدا نے دیے ہیں, اور سارے نکمے لوفر, کوئی ہے کام کا ایک بھی بیٹا اس کا. اور دیکھیں ہماری 5 بھتیجیاں خدا نے دی ہیں, اور اتنی عقل مند, خوبصورت. میں کہتی ہوں کہ آج کل کوئی زمانہ نہیں ہے. دیکھو بھائی
لڑکوں اور لڑکیوں کے فرق میں, اور اتنے وہ سکسیسفل ہیں, دیکھو پڑھے لکھے ہوئے, اچھی اچھی ڈگری ہیں ان کے پاس, اور اچھا انہوں نے کریئر بھی بنایا ہوا ہے. کیا ہے کمی ہماری بچیوں میں؟ کیوں آپ ایسا سوچتے ہیں؟ آپ کے تو جنت کے دروازے کھل گئے ہیں, ایسا نہ سوچا کریں. وہ تو سب صحیح ہے زیبا, بس یہ ہے کہ لڑکا بیٹا نہیں ہے نا, وہ تو سب صحیح ہے. بس بیٹے کی تو اور ہی بات ہوتی نا, بیٹیوں نے تو پھر ایک دن چلے جانا ہے, پھر بیٹا ہی رہے گا نا ساتھ میں. اوفو بس کریں, آج کا کون سا زمانہ ہے بیٹے ساتھ رہتے ہیں؟ ہائے ہائے بہو آتی ہے بیوی کی انگلی پکڑ کر چلے جاتے ہیں, کون رہتا ہے؟ بیٹیاں جتنا کرتی ہیں بیٹے کبھی نہیں کر سکتے ہیں. ہمدرد تو بچیاں ہی ہوتی ہیں, اور کوئی زمانہ نہیں ہے آج کل لڑکیوں لڑکوں میں فرق میں. چلو بس کیا کر سکتے ہیں, اللہ کی مرضی. ہائے چھوڑیں, چلو ایسا کرتے ہیں, آپ ہی فوزی کے پاس چلتے ہیں, ٹھیک ہے؟ چلو. ہاں تمہیں یاد ہے اس کی جو پہلے جو اس میں رہا کرتی تھی اپنی جو زوبی ہے, کاؤنسل کے 1 بیڈ روم کے فلیٹ میں, چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا پرانا سا, کوئی جاتا بھی نہیں تھا اس کے گھر. ہائے میں تو جاتی تھی, ہائے اتنی اچھی, ہر وقت مطمئن رہتی تھی. کبھی اس کی زبان سے سنا کہ ہائے خدا نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے, ہر وقت اللہ کا شکر کرتی تھی. اور اسے جب بھی پوچھیں تو کہتی الحمدللہ خدا نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. اور اس کا میاں کا بھی جاب کو اتنی ہاس نہیں تھی, اور وہ بیچاری گھر بیٹھ کر 7 دن کپڑے لوگوں کو سی کر اتنی اپنے میاں کی مدد کی, اور خدا نے اس کو رنگ لگایا. ہاں اب کیسی ہے؟ اب تو ماشاءاللہ اتنے بڑے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے, ماشاءاللہ, اور اتنے پوش ایریا میں نا, اس کا اتنا بڑا گھر ہے. I'm so happy. اور اس نے میلاد کیا تھا تو میں گئی تھی, ڈیکوریٹ کیا ہے اس نے اپنا گھر زبردست, اور پھر اتنا بڑا گھر ہے نا, نماز کا بھی الگ کمرہ. ہاں بھائی اس کے تو دن ہی پھر گئے, اس کی تو کایا ہی پلٹ گئی. ہائے واہ واہ, میں دیکھتی تو بڑا خوش ہوتی, میں اس کا گھر جاؤں گی, دیکھوں گی. آپ نے پھر خوب دیکھا گھر اس کا؟ بڑا اچھا گھر ماشاءاللہ, بہت اچھا اس کا گھر بھی ہے, بڑا اچھا سجایا بھی ہے بھائی. تو چلو بس دیکھ کیا کر سکتے ہیں, بس اللہ. آپ جلی تو نہیں ان کا گھر دیکھ کر؟ بس کیا کروں, پھر بھی دوسروں کو دیکھ کے جلن تو ہوتی ہے. ظاہر اللہ نے مجھے جو نہیں دیا تو میں کیا کروں, جلتی ہوں. ہائے نہیں, بس ایسا نہیں کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا بھی اس نے دیا اس نے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے. اور جو میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جیسے کہ وہ زوبی آپی ہے, اللہ چھت پھاڑ کر دیتا ہے. دیکھو تو یہ ہے کہ بس سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سب کو خوش رکھے اور بہت کچھ دیں, اور ان کی خوشی کے ساتھ ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے, اور یہ جیلسی جو نہیں کرنی چاہیے. تو چلو ابھی چلتے ہیں, میں بھی اس کا گھر دیکھتی ہوں, بڑا شوق ہے مجھے. چلو چلیں پھر